ویلکم ٹو دا الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین, مجھے اللہ سے امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے, نہیں تو انشاءاللہ فریش ہو جائیں گے اس پروگرام میں. یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک بڑے حیران کن ہے. ایک پیشنٹ آئے تھے اور بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کیا کریں, کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ, دوسروں کے ساتھ کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے, مجھے دل کے امراض ہو رہے ہیں, میں بیمار ہوں, میری بلڈ پریشر ہائی ہو جاتی ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دے کیا وجہ ہے, اور میرے خاندان میں کسی کا نہیں ہے, میرا بلڈ پریشر کیوں ہائی ہوتے ہیں, دل کے امراض ہیں, مجھے دل کے ہارٹ اٹیک بھی ایک بار ہوا, 2 بار کیوں ہوتے ہیں. میں نے انہیں یہاں سے سٹارٹ ہو گیا ہمارا کوشچن, یہاں پر سٹارٹ ہو گیا, اور ہمارا یہاں سے سوال ہے کہ دل کی اور بلڈ پریشر کیوں بڑھتے ہیں, اور جو دل ہے وہ اس کی بیماریاں کیوں بڑھتے ہیں. دل تو دل ہے, اور دل پاگل نہیں ہوتے, ہم خود اس کو پاگل کر دیتے ہیں اور وہ پھر اٹیک کرتے ہیں اور باڈی ختم ڈائی. تو اس وجہ سے ہمیں احتیاط کرنے سے کہ آج کے جو پروگرام ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے دل کو کیسے کنٹرول کریں اور اپنے بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کریں, اور ساتھ ہی غصہ, پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ غصہ بدترین چیز ہے, غصہ نہیں کرنی چاہیے, اور غصے کے بہت سے نقصانات ہیں, انتہائی زیادہ نقصانات ہیں. تو نفسیاتی وجہ سے نفسیاتی امراض کی وجہ سے آج کل دل کے امراض بڑھتے غصے کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں. اندر غصہ ہوتا ہے, دل کے امراض آتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتی ہیں, تو کس طرح ہم اس کو کنٹرول کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ غصہ کو بھی کنٹرول کریں گے, ٹپس بتاؤں گا اس پروگرام میں, آپ کو بہت سارا کچھ بتانی ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ وہی غصہ کو آگے لیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ دل کے امراض کے وجوہات آپ کو بتاتا ہوں. آج کل بڑھتے جا رہے ہیں وہ لوگ جو روزی شوزی کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور کمانے کے لیے, اور بس لگی ہوئی ہے لالچ میں, غریب ہے, اور بس وہ چاہتے ہیں کہ بس کھانا یوں مل جائے, ہر چیز مل جائے, بہت سی چیزیں, پھل فروٹ اور چیزیں کھائیں اور طاقتور بن جائیں, پاورفل بن جائے, کار ہو ان کے پاس, مشین آلات سارے کچھ ہو, وہ رو رہے. اور جو امیر ہے وہ پھر اور رو رہے ہیں, اس کو اور زیادہ امراض ہے, دل کے بلڈ پریشر کے ہائی ہو رہے ہیں. وہی غریب امیر ہو جاتا ہے. امیر جب بنتے ہیں, غریب امیر بنتے ہیں, تو اس کے بعد وہ پھر بلڈ پریشر اور وہ دل کے امراض کا شکار ہو جاتا ہے. کیا دنیا ہے, کیسے دنیا ہے, سمجھنا بڑی ضروری ہے. سمجھ میں آتی بھی ہے, نہیں بھی آتی ہے. بہت سارے سوالات ہیں جو آج ہم اس کو کلیئر کریں گے. کال لیتے اسے بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, میں گجرانوالہ سے شمع بات کر رہی ہوں. جی شمع, کیسے ہو شمع؟ روشنی جی میں ٹھیک ہوں, آپ کا کیا حال ہے؟ میں تو بہت اچھا ہوں شمع, بہت اچھا ہوں. آپ سنائیں کیسے ہیں باقی سب؟ ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے, اس پروگرام کے ذریعے آپ سے بات ہو جاتی ہے, بہت خوشی ملتی ہے. بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب میں کہنا چاہوں گی کہ آج کل دل کی جو مرض ہو رہے ہیں, ظاہر ہے غصے سے, ٹینشن سے, ڈپریشن سے اور اسموک سے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ پریشانی سے, تو اس سندا ہائی لیول جو کورس ہے اس میں بہت پاورفل مددگار ثابت ہوتے ہیں. ہاں آپ نے بڑے اچھی بات کہی, تمباکو نوشی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں نا. جی ہاں. اس کے علاوہ کوئی پریشانی ہو, ٹینشن ہو یا غصہ ہو, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں جی دل کے امراض, اور سندا اس میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. میرا اس کے علاوہ اور بھی جو بڑی بڑی بہت سی پرابلمز ہیں جن میں میڈیسن ایسے یہ ہماری مدد نہیں کر سکتی, اس میں سندا کر سکتا ہے. کیونکہ کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی, ان کی جو بیبی ہے اس کی وہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا, لیکن وہ صحیح پوزیشن پہ نہیں تھا. تو ڈاکٹر نے کہا تھا اسے کہ یعنی کہ اس کے لیے ہماری کوئی میڈیسن نہیں ہے, انہیں کہا تھا. تو وہ ان کے انکل کا پہلے میں نے شوگر کا انہوں نے ہیل کر کے میں نے دیا تھا, تو ان کا شوگر بالکل
ہو گیا تھا. تو انہیں یقین تھا سمدہ پہ, تو وہ میرے پاس لے کے آئے, تو میں نے انہیں کر کے دیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک رات میں انہوں نے صبح جا کے رپورٹ کروائی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. ماشاءاللہ, کیا باتیں, کیا باتیں. شمع, آپ تو اور شمع بن گئے, اور روشنی بن گئی. اور تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, آج کل بیماریوں کے علاوہ ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں کہ لوگ ایک دوسرے پہ جادو کر دیتے ہیں حسد کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. تو یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے, اس کا بھی سمدہ میں علاج ہے. بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ 100% اس کا سمدہ میں علاج ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ شمع, ماشاءاللہ. روشنی, کتنی اچھی بات کر رہی ہے آپ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے امراض اور بلڈ پریشر کنٹرول ہو سکتے ہیں نا؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں, اور ہر طرح کی نیگیٹو انرجی, ہر طرح کی پرابلم, ہر طرح کی نیگیٹیوٹی بھی دور ہو سکتی ہے سمدہ سے. شمع, آپ کیسے, کتنی ماشاءاللہ, کتنے کانفیڈنس سے بتا رہے اور کتنی طاقت سے بتا رہی ہے, کتنے پاور سے بتا رہے. شمع, مجھے یہ بتائیں, یہ اتنی کانفیڈنس اور اتنی یقین آپ میں کیسے آئی کہ تمام بیماریاں کنٹرول ہو سکتے, تمام پرابلمز کنٹرول ہو سکتے, کیسے؟ ہاں شمع, ہمارے ساتھ ہے شمع؟ او شمع چلے گئی. ہوئے ہوئے ہوئے. چلو شمع, دوبارہ کال کرے پلیز. آپ دوبارہ, میں اتنی اچھی باتیں کر رہی تھی, بہت اچھی باتیں کریں ماشاءاللہ. شمع کی بات کو جاری کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, پاسبل ہے ایوری تھنگ, انسان کنٹرول کر سکتے ہیں, انسان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. تو کنٹرول اگر انسان کو ہے تو ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. صرف ایک ہی چیز ہے کہ محبت ہے جو کہ کنٹرول نہیں کرنی چاہیے. محبت جو ہے سب سے بڑی طاقت ہے. باقی ہر چیز کو کنٹرول کرے, محبت کو کنٹرول مت کرو. محبت کو جتنا ہو سکے بڑھائیں, محبت اپنے ساتھ کریں اور اپنے ارد گرد ماحول کے ساتھ کریں, بہت بڑی بات ہے. پچھلے پروگرام میں آپ کو بتائے تھے کچھ وجوہات غصے کے. اب آتے ہیں, بہت سے اور وجوہات ہیں اس کے, مگر میں ڈائریکٹلی جاتا ہوں کہ غصے کے جو اثرات ہے باڈی پہ وہ کیا ہوتے ہیں. بہت سے ایسے یعنی غصے کے جو اثرات تھے تو ہم نے بات کی تھے, وہ تھے کوئی نفسیاتی یا جسمانی بیماری, بے روزگاری, بے وقت کھانا, نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے, کام کا بوجھ, رشتوں میں ناکامی, گھریلوی پریشانیاں اور معاشرتی حالات, یہ تھے اس کے. اب ہم ڈائریکٹلی چلتے ہیں بلڈ پریشر کو, وجہ کیا بنتے ہیں بلڈ پریشر اور دل کے امراض. ایک کال ہولڈ پہ, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, وہ میری سوری کال کٹ گئی تھی. چلو روشنی واپس آ گئی. روشنی, میری کال کٹ گئی تھی. جی جی شمع, میں پہچان لے, آپ کا آواز سے پہچان لے. اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ, اتنی بڑی ہو گئی, اتنی اچھی ہو گئی, اتنی گریٹ ہو گئی ماشاءاللہ, اتنی اور زیادہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے جی, اور زیادہ پیاری بھی ہو گئی نا, کی وجہ سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو شمع, آپ بتا رہی تھی کچھ کہ معاشرے کی کیا ہے, کس طرح لوگوں کو کہ اس کا کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بلڈ پریشر کے اور بلڈ پریشر اور دل کے امراض کا وجہ کیا ہے؟ دل کے امراض کی وجہ غصے کا بہت زیادہ بڑھ جانا, اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے, یا بہت زیادہ پریشان رہنا کسی نہ کسی وجہ سے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یعنی کہ تمباکو نوشی, اسموکنگ وغیرہ سے بھی دل کے امراض بہت زیادہ ہو رہے ہیں. صحیح 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 صحیح, بالکل صحیح شمع, بہت اچھی بات ہے. آپ تو بہت بڑی ڈاکٹر ماہر بھی بن گئی نا ماشاءاللہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, آپ کی وجہ سے, آپ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے, سمدہ کی وجہ سے, سچ میں اپنے آپ کو ڈاکٹر فیل کرتی ہوں. جی بہت بڑی ہو گئی ماشاءاللہ. سیریس کیسز بھی آتے ہیں اور آپ کی دعاؤں سے اللہ کا شکر ہے کہ سب سالو ہو جاتی ہے ان کی پرابلم.
بہت خوشی خوشی وہ ہیپی گھر جاتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے مجھے, اور آپ کو بھی بہت زیادہ وہ دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ علم سے میں آشنا ہوئی ہوں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے, طاقت عطا فرمائے, پاور عطا فرمائے, اور آپ کے پوری فیملی کو میرے سلام. بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب میں اس دفعہ ضرور آؤں گی آپ سے ملنے کے لیے انشاءاللہ لاہور. جی پیارے, ضرور آئیں. وہ سب یاد آ رہے سبھی, اور پچھلے دفعہ بھی نہیں آئے تھے, اس سے پچھلے دفعہ بھی نہیں آئے تھے. 3 بار نہیں, اس دفعہ انشاءاللہ آئیں گے. آپ اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ضرور. ہمیں بھی آپ بہت بہت یاد آ رہے ہیں. بہت شکریہ. اس ہفتے کو ہم آ رہے ہیں شمع, اس ہفتے کو, آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ آ رہے ہیں ہم. اور 3 بجے کلاس ہوں گے وہاں پہ ہوٹل لاہور میں, اور انشاءاللہ یہ سارا کچھ بہتر طور طریقے سے ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے یاد کیا. اوکے پیر, اللہ حافظ. اللہ نگہبان, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی, بات ہو رہے تھے کہ کس طرح کے بلڈ پریشر کو اور دل کے بیماریوں کو کیوں ہوتی ہے. یہ وجوہات بہت ہیں, اور اس وجوہات کا ایک تو وجہ غصہ اور برداشت یعنی نہ ہونا, اور اپنے آپ کو چڑچڑے رکھنا. بہت اس وجہ سے مین وجہ, بہت بڑا وجہ یہ بھی ہے. موٹاپا بھی ہے وجہ, اور اسی طرح کولیسٹرول کا زیادہ ہونا, فاسٹ فوڈ بھی ہے, بے وقت کھانا بھی ہے, غصہ ہے, اور اچانک صدمہ, بے روزگاری, رشتوں میں ناکامی, رکاوٹیں, پریشانیاں رشتوں میں, اور صحیح ایڈجسٹمنٹ نہ ہونا, صحیح ایڈجسٹ نہیں ہونا رشتوں میں. یہ تمام چیزیں آتے ہیں, اور ہم بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں کہ کیا سب سے پہلے جو غصہ ہے اس کو وجہ اس کا دیکھتے ہیں ہم کہ کیا وجہ ہے غصے کا. سب سے بدترین وجہ جو ہے نا غصے کا یہ ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پاتے اپنے آپ کو, اور جس وجہ سے غصہ ہمارے اندر بڑھ جاتا ہے, ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں. غصے کے نقصانات اتنی ہیں جتنا کہ آپ ایک روزانہ کے کوئی زہریلی گولی یا ٹیبلٹ لیتے ہیں انسان, جو باڈی پہ برا اثر کرتے ہیں, اسی طرح آپ کے ماحول کو یہ زہریلی بناتے ہیں, آپ کے کاروبار کو زہریلی بناتے ہیں, آپ کی زندگی کو زہریلی بناتے ہیں. اس وجہ سے غصہ بدترین چیز ہے. سب سے پہلا اسی کو کنٹرول کرنا ہمارا فرض بنتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے غصہ پہ قابو پائیں. اور غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں, آپ نے آزمایا ہوگا کبھی, باہر آپ نے غصہ کنٹرول کیا, گھر آ کر معمولی بات پہ غصہ کیا. آپ باہر لوگوں کے بڑی بڑی کام کیے, لوگوں نے بہت برا بلا کہا آپ کو, کیونکہ آپ کو وہاں اچھا نہیں لگتا ہے غصہ کر کے, تو گھر آ کے جو ہے نا تو آپ نے غصہ کیا. اسی طرح آپ نے کبھی آفس میں بری طرح غصہ کیا, گھر میں بڑی سے بڑی چیزیں بچوں کے برداشت کیا آپ نے, کوئی بات نہیں ہوتی. لائف پارٹنر کی چھوٹی سی بات کو برداشت نہیں کیے, بہن کی بات کو برداشت کیا, ماں کی بات کو برداشت کیے, والد کی بات کو, اپنے ہمسفر کی بات کو, چھوٹی سی بات کو برداشت نہیں کیے, آپ کی جو خونی رشتے اس کی بات کو برداشت کیے, یا اپنے ہمسفر کی بات کو برداشت کیے. بعد میں تو لوگ انسان ماں باپ کو بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو کہ شادیاں ہو جاتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, تو ماں باپ کو بھی بھول جاتے. یعنی ایک وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک اینیمل کی طرح, یعنی بس ماں باپ کو چھوڑ دیا آپ نے, اور بس آپ نے زندگی بسر کر دی, اور بس اپنے زندگی ہوتے, اپنے چیزیں ہوتی. تو مقصد وہ اینیملزم کی ایک لائف جو ہوتی ہے کہ بس اب وہ بڑی ہو گئی اور بس اب اس کسی کام کے نہیں ہے, وہ اپنی زندگی خود گزارنی چاہیے. غصہ اور اس طرح کے, آپ بتائیں ایسی لائف کس کا ہوگا کہ وہ ماں کو, وہ کیسے انسان ہوگا, کیسے زندگی گزارا ہوگا, کتنے دل کے امراض اور بلڈ پریشر پہ مبتلا ہوگا. بہرحال یہ غم کی بات ہے, میں نہیں کرتا ہوں. ابھی یہ کال لیتے ہیں تو اس کے بعد آتے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں بلڈ پریشر اور دل کے امراض کیوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟
अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं कुलसुम बात कर रही हूँ डेरा इस्माइल खान से। डॉक्टर साहब मैं आपकी ऑनलाइन की लेवल 6 तक की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुलसुम आप कितनी बड़ी हो गई, आप उम्र कितनी है आपके? मेरी 24 साल है। 24 जी जी। अच्छा, आवाज से ऐसा लग रहा है जैसा कि कोई 10-12 साल की बच्ची है, तो इसलिए मैंने पूछा। कुलसुम जी, कुलसुम क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां क्यों इतने बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ये दिल के अमराज और ये जो ब्लड प्रेशर है ये क्यों हो रहे हैं, इसको तो कम करनी चाहिए। डॉक्टर साहब आजकल के जो जमाना है ना, जिस जनरेशन दौर से हम गुजर रहे हैं ना, हाँ हाँ, इसमें टेंशन बहुत ज्यादा हो गई है। हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है। वाह क्या बात कही, माशाल्लाह माशाल्लाह। कुलसुम का मतलब क्या होता है? वो तो किसी ने नहीं बताया मुझे। ओहो, किसी ने नहीं बताया, तो किसी ने नहीं बताया। कुलसुम खुद तैयारी करके कोई चीज के मीनिंग के पीछे जाए ना कुलसुम। जी मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन किसी ने बताया नहीं है। हाँ, तो आप मीनिंग आप इंटरनेट पे देखे, इंटरनेट पे होते, इतना प्यारा नाम है, इतने अच्छे हैं, बुक्स में देखें कुलसुम का मतलब क्या है। ठीक है जी जी। अच्छा जी बच्चे, बताएं कि किस तरह के हम ब्लड प्रेशर जो आपने जिस तरह बताया, माशाल्लाह क्या जबरदस्त नए इंफॉर्मेशन आप लोग मिल रहे हैं, बिल्कुल न्यू इंफॉर्मेशन आप लोग देते हैं। इतनी खूबसूरत बात पिछला शामा ने बात की थी और शामा ने इतनी अच्छी बातें कही, और आपको हमारे माशरे की जो है ना, जो हमारे माशरे के जो फ्यूचर है वो इतने अच्छे, इतना जानते हैं कुछ, तो इंशाल्लाह हमारे माशरे के फ्यूचर बहुत अच्छे हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, यानी दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर जो आजकल बढ़ रहे हैं, तो आपने क्या क्या वजह बताई? एक तो टेंशन बहुत है आजकल, और आगे बढ़ जाने का, एक दूसरे से आगे निकल जाने का जो वो है ना, आजकल बहुत बढ़ गया है। आजकल लोग किसी की तरक्की नहीं देख सकते। हाँ, सही। तरक्की दूसरों की होती है, जलता उनका दिल है। ओहो, हाँ, ये दिल क्यों जलते हैं? पता नहीं, पर लोग हैं, बस एक इंसानी फीलिंग है कि दूसरे को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। ओहो, ये ऐसे लोग क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे लोगों को खुद नाकामी होते हैं, क्योंकि दूसरे से जब इंसान चलते हैं तो वो खुद नाकामी का शिकार होता है, अमराज का शिकार हो जाता है, मसाइल के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग खुद ही नाकाम जिंदगी में होते हैं, रिश्तों में नाकाम होते हैं या किसी और चीज में नाकामी होते हैं उनको। ऐसा क्यों होते हैं? ऐसा लोग क्यों करते हैं? अपना नुकसान क्यों करते हैं कुलसुम? क्यों नुकसान करते हैं अपने आप का लोग, क्या वजह है इसका? वो पश्तो में एक बात है कि बस अपना ही बुरा करते हैं। हाँ, बुरा तो करते हैं, मगर क्यों करते हैं? पता नहीं, इनको कोई फायदा मिलता होगा। वैसे कोई फायदा तो बजाय है नहीं, लेकिन अगर इनको दिखता होगा तो शायद बिल्कुल सही बात है कुलसुम। असल में बात है कि इल्म नहीं है, लाइल्म है वो लोग उनके पास, क्योंकि लाइल्मी की वजह से उन गुस्सा करते हैं। लाइल्मी की वजह से उनको नहीं पता कि इतनी बड़ी जेलसी, इतनी बुराई की कितनी बड़ी नुकसान है और कितना माशरा को तबाह कर रहे हैं। ऐसे लोग माशरे को तबाह कर रहे हैं कुलसुम को पता है ना? जी बिल्कुल जी कुलसुम, और क्या कहेंगे? आपने इतने कुछ सीखा माशाल्लाह, तो कैसे रहे, क्या रहे? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस समझा का हम तो करते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है कुलसुम? कैसा रिजल्ट मिलता है? बहुत अच्छा लगता है, जिस पर भी अप्लाई करे वो अच्छा फील करता है बहुत। माशाल्लाह। और आप कितनी और अच्छी हो गई और कितने अच्छी हो गई? जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है उसकी वजह से। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। अल्लाह आपको और खुशियां दे और ताकत अता फरमाए। तो आपने फरमाया कि गुस्सा कंट्रोल हो सकते हैं और ये दिल के अमराज और ये बीमारियां कंट्रोल हो सकते?
क्यों नहीं हो सकती है, गुस्सा भी कंट्रोल हो सकता है और दिल की बीमारियां भी। एक तो हर इंसान को मेरे ख्याल में समझा सीखना चाहिए। माशाल्लाह, जी जी बिल्कुल। दूसरा ये कि जब भी गुस्सा है ना तो थोड़ी देर खामोश हो जाए, पानी पी ले। और अगर हम अपनी जिंदगी को जरा तवाजुन से गुजारे तो फिर दिल के अमराज बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है कि ना उठने का पता होता है, ना बैठने का और ना सोने का। माशाल्लाह माशाल्लाह कुलसूम, कितने ग्रेट हो गई आप माशाल्लाह, और ज्यादा ग्रेट हो गई और पावरफुल हो गई और स्ट्रांग हो गई। इतनी नॉलेज है आपके पास माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और खुशियां दे और ताकत अता फरमाए। थैंक यू, आपने याद किया, थैंक यू। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी कुलसूम ने इतनी अच्छी बात कही, इतनी खूबसूरत बात कही। और ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां क्यों कैसे इसको कंट्रोल करें हम। मोटापा वजह मोटापा है और मोटापे को कैसे कंट्रोल करें आगे मैं बताऊंगा कि गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें हम, और आगे मैं बताऊंगा कि ये तमाम चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें। दिल के अमराज की वजह से, दिल के अमराज, हम दिल को खूबसूरत रखना चाहते हैं, दिल अच्छे होने चाहिए। ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां बढ़ते जा रहे हैं, इसका वजह क्या है? तो ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह कर लेंगे अभी। सबसे पहले आते हैं मोटापे पे, वजन बढ़ने में। लोगों के वजन इतनी हो गई है, पेट यूं निकला होता है, अजीब गरीब कैफियत हो गई है। और अजीब बात तो यही है कि गरीब भी मोटे होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बस वो ज्यादा से ज्यादा मशीन आलात को इकट्ठे करके, जिसकी वजह से आजकल आपको पता है मोटापे का वजह क्या है? मोटापे का वजह क्या है बताएं मुझे, क्या वजह है बताएं मुझे, सबसे जरूरी है। कॉल भी करें मुझे प्लीज। मोटापे का वजह सबसे पहले आज की सहूलियात है, आज की सहूलियात, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज की मॉडर्न चीजें, सहूलियात की वजह से, अच्छे अच्छे खानों की वजह से, अच्छे अच्छे घूमने फिरने की वजह से और मशीन आलात को इकट्ठे करने की वजह से बीमारियां बढ़ते जा रहे भाई। और अमीर जो है वो उस वजह से बीमार है और गरीब जो है ना उसको इकट्ठे करने में बीमार है। अजीब दुनिया है, समझ में आते भी है, समझ से बाहर भी है। बहरहाल क्या करे। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस चीजों पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शहाबुद्दीन बात कर रहा हूँ। शहाबुद्दीन साहब कैसे हैं आप? अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी क्या कहेंगे शहाबुद्दीन साहब? क्या आज का जो बड़ा मसाइल है शहाबुद्दीन साहब, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां बढ़ते जा रहे हैं। हमारा दिल इतना खूबसूरत है, उसको बदतर बनाते जा रहे हैं और उसको वो हमारे वेन जो इतना अच्छा काम करते हैं उसको तंग करते जा रहे हैं दुनिया। और इसी तरह लोग, गुस्सा बहुत बढ़ गए हैं लोगों के। हमारे यंग जनरेशन इतने हाइपर हो गए, इतने ज्यादा गुस्से में है। आप बताएं, पूरी दुनिया नस्ल दर नस्ल, सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं है, पूरी दुनिया में है ये अमराज, जो ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज और गुस्सा है, पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या वजह है? जी डॉक्टर साहब, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इंसान अपने गुस्से को, जो आपने बीमारियों का नाम लिया है, उसमें अगर इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल करे और अपने चिड़चिड़ापन को कंट्रोल करे और अपनी निगेटिविटी को कंट्रोल करे, तो
इन चीजों के ऊपर काबू, इन बीमारियों को काबू पाया जा सकता है। इस सिलसिले में हमारा समदा जो है वो हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। रिसेंटली मैंने लेवल 1 से 4 किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे ऊपर महसूस हुए हैं मुझे। सही। और इससे पहले मैं बेइंतहा गुस्सा भी करता था और बेइंतहा चिड़चिड़ापन भी था मेरे अंदर, लेकिन जब से मैंने ये लेवल 1 से 4 लिया है उसके बाद से मैंने इसको अपने ऊपर अडॉप्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे कुलीग्स, मेरे साथ काम करने वाले तो पूछते हैं मुझसे कि सर आपने इसको कैसे ओवरकम किया। तो मैं उनको बताता हूँ कि एक हीलिंग एनर्जी है, उनको मैं समझाता हूँ, वो लोग भी बड़े कन्विंस होते हैं मुझसे। जी माशाल्लाह बहुत। डॉक्टर साहब सर इसके अलावा मैंने इसको दूसरों पर भी आजमाया है और दूसरों से भी मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे इसको मिला है, अल्लाह का हुक्म से। अल्लाह का शुक्र है, आपके दुआओं से। अच्छा। और इसमें भी मेरा छोटा बेटा है, 8 साल का बच्चा है वो, लेकिन उसमें भी मेरे तरह बेइंतहा गुस्सा था और हर चीज का इंकारी था, हर चीज में वो ना करता था। उसको मैंने हीलिंग दी, उसको मैंने हीलिंग देने के बाद उसके ऊपर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उसका गुस्सा बहुत कंट्रोल हो गया है और वो जो है अपने पढ़ाई की तरफ, अपने कामों की तरफ बेइंतहा शौक से काम कर रहा है। सही। इसके अलावा मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ रहती हैं जो कि बहुत ज्यादा ज़ईफ हैं, उनको मैं पानी जो है ना जायज करके दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा ज़ईफ होने की वजह से समझ थोड़ी सी उनकी कम है। इसलिए मैं पानी नाजायज करके दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उस पानी के नाजायज करने से वो अब चलने फिरने के काबिल हो गई जो कि पहले बिल्कुल बेड पर थी। सही। इसके अलावा मेरे एक दोस्त है, उनकी वालदा है जिनके घुटने में तकलीफ थी, उनको मैं डिस्टेंस हीलिंग दे रहा हूँ। जी। वो मेरे पास आ नहीं सकती है, मैं उनके पास जा नहीं सकता, तो मैंने इसको डिस्टेंस हीलिंग से जो है उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी बहुत अच्छे नतीजे निकल रहे हैं और वो काफी मुतमईन है और उनकी परेशानी कम हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ कराची में रहते हैं? जी मैं डॉक्टर साहब कराची में हूँ। हाँ अच्छा जी अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और खुशियां दे और ताकत अता फरमाए। तो ये तो ट्रू बात है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि दिल के अमराज जैसे हत्ता कि कैंसर जैसी बीमारियां समदा ये सब चीजें जो है ना ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये समझा से अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी चीज नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ये तो ट्रू बात है। हम आते हैं जो एक आम इंसान जो नहीं जानते, एक शख्स है जो वो नहीं जानता है कि जो अमराज है, जो ये जो दिल के अमराज है कहाँ से किस चीज से होती है, क्या वजह होती है, वजूहात लोगों को नहीं पता है। लोग अब देखे एक शख्स है वो कहते हैं यार ये फलां गरीब आदमी है, इसका क्यों हेल्प नहीं करते, फलां नहीं करते, ये नहीं करते। दुरुस्त है, हमेशा करनी चाहिए और ये हकीकत है कि हमें लोगों के हेल्प तो करनी चाहिए। और जो भी है आप बताएं, अमीर भी बीमार है और गरीब भी बीमार है, अजीब गरीब दुनिया है। और माशरे में ये है कि बस गरीब को भी वहां तक लाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो खुद है, और गरीब भी कोशिश कर रहे हैं जहां पर वो अमीर आदमी है वहां पर जाने पे। स्ट्रगल जरूरी है डॉक्टर, इसके लिए स्ट्रगल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, आज की पहला जब जंगल था, जब जमाना जहां पर मशीनी दुनिया था ही नहीं, उस वक्त लोगों की उम्र अच्छी होती थी और बेहतरीन सा सेहत होता। अब जो है ना 60 साल की और उम्र 100 साल होते, 120 साल, 150 साल, और आज का एवरेज जो है हमारे जो जिंदगी है 50 साल है। 100 कितना साल होते थे, 100 कितना साल जिंदगियां होते थे, और फिर भी आशाश बशाश। अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ ऐसे इलाकों में जहां पर खाने पीने की सहूलियात बिल्कुल नहीं है, जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है, मगर वहां पर दिल के अमराज बहुत कम है।
وہاں پر بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. وہاں پر غصہ ایسے جو امراض ہے بہت سخت زندگی گزار ہے, سخت ترین زندگی گزار ہے, جسے ہم سخت ترین کہتے ہیں نا, مگر ان کے لیے آسان ہے. تو وہ وہاں پر نہ تو کوئی بلڈ پریشر کسی کے ہائی ہو رہے اور نہ ہی کوئی دل کے امراض اتنے ہو رہے اور نہ ہے. سر اس میں یہ کہ ہم لوگ جو ہے نا نیچے سے بہت دور ہو گئے, فطرت سے بہت دور ہو گئے اور غیر فطری کاموں میں زیادہ پڑ گئے. جتنے ہم نیچے سے قریب ہوں گے اور جتنا ہم نیچے کو انجوائے کریں گے, انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے نا کم ہو سکتی ہیں اور ہماری عمریں بڑھ سکتی ہیں. لوگ جو ہے نا اتنے لالچ میں, اب غریب طبقہ جو ہے نا اتنے لالچ میں, وہ کہتے ہیں مجھے میرا حق ہے, مجھے پیسہ ملنا چاہیے, فلاں کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, جائز ناجائز سب کچھ کے پیچھے جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں لوگ اور دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں کہ بس میرے بچے بھی مشینی مصنوعی بننی چاہیے, بڑے اسکول میں پڑھنی چاہیے جس طرح امیر لوگوں کے ہوتے ہیں اور فلاں ہوتے ہیں, شکر کرتے ہیں نا. اور وہ دل کے امراض اس بچوں کا بھی بڑھتے جا رہے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو رہے, غصے میں ہیں, ہائپر ہو گئے اتنے, آپ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کتنے سٹریس ٹینشن میں مبتلا ہے لوگ, ڈپریشن کے شکار ہے لوگ, مشینی مصنوعی ہو گئے. ریسنٹلی ایک بچے نے خودکشی کی پنجاب میں, اس کی بھی وجہ یہی تھی, ڈپریشن ہی تھا. آپ کو جلا کر بچے نے مار لیا. چھٹے سال 6 کلاس کا طالب علم تھا. اور وجہ بھی یہی تھی, ڈپریشن تھی, وجہ یہی تھا. ہاں, آپ حیران کن دنیا ہے کہ غریب جو ہے پیسہ نہ ملنے کی وجہ سے اور ہائی فائی زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے خودکشی کر رہے, اور امیر جو ہے خودکشی اس لیے کر رہے کہ وہ امیر بن گئے اور بہت زیادہ پیسہ اس نے اکٹھا کر دیے, اس وجہ سے اس کو پریشانی آ جاتے ہیں, اسٹریس ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور خودکشی کرنے لگتے ہیں. عجیب بات نہیں یہ حالات آج کل سب سے زیادہ, آپ کو پتا ہے خودکشی کس میں زیادہ ہو گئے, ان لوگوں میں زیادہ ہو گئے جن کے پاس سٹریس ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, جس کے پاس یہ تمام چیزیں. ظاہر غیر ان نیچرل چیزیں تو یہی چیزیں لا سکتے ہیں نا, بس یہ انسان کا لالچ ہے کہ یہ چیز ہونا چاہیے, وہ چیز ہونا چاہیے. یہاں پر مجھے لینا ایک بریک. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا, تھینک یو, بہت شکریہ, اللہ حافظ. ناظرین, یہاں پر مجھے ایک لینا ہے ایک بریک, اور پھر آتے ہیں کہ موٹاپا, کولیسٹرول, زیادہ فاسٹ فوڈ, بے وقت کھانا, غصہ, اچانک صدمہ, بے روزگاری, رشتوں میں رکاوٹ, ناکامی, یہ تمام چیزیں کس طرح ہوتے ہیں اور یہ کیسے کنٹرول کریں. یہ تمام چیزیں, دل کے امراض کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ایک شارٹ بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا. ویلکم بیک ٹو الٹرنیٹو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین, بڑی افسوس کی بات کبھی کبھی ہو جاتی ہے, کیونکہ کبھی کبھی میں انجوائے بھی کرتا ہوں کیونکہ جتنا زیادہ میں سوچتا ہوں, جتنا زیادہ مجھے چیزوں کی پتہ چل جاتا ہے تو مجھے سکون آ جاتے. میں بھی ایسا ہی تھا کبھی, بہت دنیا کے بہت زیادہ لالچ تو نہیں, تلاش میں, حلال روزی کی تلاش میں بہت زیادہ تھا. مگر ایک ٹائم آگے جو میں نے دیکھا کہ یار ان میں بھی وہی پریشانیاں اور ان میں بھی وہی پریشانیاں, غریب میں بھی وہی, امیر میں بھی وہی, ساری پریشانیاں ایک جیسی ہے, یا بلکہ ان کو پریشانیاں زیادہ ہے. جو امیر لوگ ہیں ان کو زیادہ پریشانیاں ہیں. ویسے بیماریاں جو غریب کے بیماریاں تو کیور ہو سکتا ہے, ان میں کیور اس کے علاج ہی نہیں ہے. ایسی بیماریاں ان میں ہیں, امیروں میں, زیادہ پڑھے لکھے طبقے میں ایسے بیماریاں ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے, اور میڈیکل میں علاج موجود نہیں ہے, حکمت میں نہیں, ہومیوپیتھک میں نہیں. میں نے دیکھا امراض کا علاج ہی نہیں ہے, اور غریبوں کے بیماریوں کا علاج ہے. تو میں نے دیکھا کہ یار فائدہ کیا ہے زندگی کا, مختصر سا زندگی کسی بھی طریقے سے انسان گزار سکے, مگر مطمئن ہو, قلبی سکون ہو, اس میں پیس آف مائنڈ ہو اور دلی قلبی سکون ہو.
بس یہی زندگی انسان کو گزارنی چاہیے. بہت زیادہ لالچ میں آ کے تو دل کے امراض بڑھ جاتا ہے. بہت زیادہ وہ غصے میں آ کے اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں, دل کے امراض بڑھتے ہیں. انسان غصے میں ہوتا ہے, وہ فلاں آدمی کے پاس اتنے چیزیں ہیں, فلاں کے پاس یہ ہیں, فلاں کے پاس یہ ہیں, میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو اس وجہ سے جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, آپ بتائیں پھر کیسے دل کے امراض نہ بڑھے اور کیسے بلڈ پریشر نہ بڑھے. یہی وجہ ہے سمجھو. اور آتے ہیں موٹاپا بڑھتے جا رہے ہیں, انسان کے لالچ میں آتے جا رہے ہیں. موٹاپے کا ایک ایسا حالت ہے لوگوں کے, جتنا زیادہ لوگوں کے پاس سہولیات ہے, پیسہ ہے, ان کے موٹاپے بڑھتے جا رہے ہیں. ایسے عجیب غریب لیتے ہیں, عجیب غریب سے چیزیں استعمال کرتے ہیں. چلو اگر موٹاپا نہ بھی بڑھے, دل کے امراض تو بڑھ رہا ہے میروں کے, کیونکہ انہوں نے جنک فوڈ کو زیادہ استعمال کرنا, ان کے پاس پیسہ ہے, انہوں نے بازار میں زیادہ کھانا, ان کے پاس پیسہ ہے, جس کی وجہ سے دل کے امراض اور بلڈ پریشر ہائی ہو رہے ہیں, کولیسٹرول ہائی ہو رہے ہیں, اور اس طرح کے شوگر ہائی ہو رہے ہیں. ایک کال لیتے, کالر سے بھی پوچھتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ کا شکر ہے. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں طارق بات کرتا ہوں, طارق منشی, کراچی سے. جی طارق صاحب کیسے, آپ اچھے ہیں؟ اللہ کا شکر, مالک احسان ہے. جی کیا کہیں گے, بلڈ پریشر, کولیسٹرول اور دل کے امراض بڑھتے جا رہے ہیں, غصہ لوگوں کے بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ کس طرح کے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کل تو بلڈ پریشر, یہ تو ہمارے یہاں ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے, فائرنگ ہنگامہ, اس کی وجہ سے ہم باہر جا نہیں سکتے, ورزش نہیں کر سکتے. بلڈ پریشر کس وجہ سے ہائی ہو گئی؟ بھائی ہمارے یہاں تو ایسا ہے نا کہ ابھی ہم باہر جا نہیں سکتے ہیں, ہنگامے اتنے ہیں, حالت بڑے خراب ہے کراچی کے. تو وہ گھر میں رہ کر وہ بندہ, اور کھا کر تو بندہ, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. صحیح. یہ سب سے میرے خیال میں بڑی چیزیں, اور ہارٹ کا پرابلم, اور پھر لائٹ کا, لو اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ ہے یہاں پر. اچھا. تو یہ وجہ ہے, یعنی آج کل لوگ باہر نہیں نکل سکتے, حالات خراب ہے, جس کی وجہ سے دل کے امراض اور بلڈ پریشر اور غصہ بڑھتے جا رہے ہیں نا. اور لائٹ نہیں ہے, دیکھیں نا, 7 گھنٹے کہیں نہیں ہے, بندہ آفس سے تھکا رہے گا تو غصہ بڑھے گا ہی, کیا کرنا اس میں. ہاں صحیح. تو یہ تو کافی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ میں لیول 1 to 4 کر چکا ہوں یہاں پر. اچھا. ہاں بالکل. تو اس کے لیے میں اپنے ویورز کو شیئر کرنا چاہوں گا اپنا ایکسپیرینس. صحیح, بالکل آپ شیئر کریں پلیز. جس طرح کہ میری سب سے پہلے میں نے اپنی وائف سے کی, تو اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ درد تھا. میں نے وین جیسی اس کی بڑی ڈیمیج ہو رہی تھی, رک گئی تھی, بلڈ رک گیا تھا. صحیح. تو کئی بار ہے نا درد ہوتا تھا, تو پہلے صحیح رات بڑی تکلیف ہوتی تھی. صحیح. تو میں نے اس پہ 1 اور 2 لیول ٹرائی کی, تو ماشاءاللہ بہت فرق پڑا. اچھا. ماشاءاللہ. اور اس طرح میں اپنی بھابھی کے بر گیا, ان کے گھٹنوں میں درد ہے کافی عرصے سے ہیں. اور اس وقت اتفاقاً میں گیا ان کے گھر پر, تو ہاں میں نے سنا کچھ آپ سیکھ کر آئے نا. جی ماشاءاللہ. تو مجھے کچھ بتایا, میری وائف نے شیئر کیا تھا اپنی بھابھی سے, تو میں نے بولا آپ ٹرائی کرو نا مجھے بھی سر. تو میں نے لیول 2 ٹرائی کیا, 1 کیا, 2 کیا, اور جس آپ نے بتایا تھا پھونک مان کے کرتے ہیں, تو ماشاءاللہ اس وقت جو ہے نا ان کی حالت یہ تھی کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. اور جب میں نے ان پہ لیول 2 اپلائی کیا, 15 منٹ بعد وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے خود آئی گی. اچھا ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا زبردست بات ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے بلڈ پریشر اور دل کے امراض بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں نا ان سے نا؟ لیکن کبھی میں نے ٹرائی نہیں کی, مگر یہ کہ ضرور اس سے جب یہ ہو سکتا تو سب کچھ ہو سکتا ہے میرے حساب سے. میرے خیال میں ہو سکتا ہے نا سب چیز. بالکل ہو سکتا ہے. اور میں تو ویور سے کہوں گا کہ یہ بالکل سیکھنا چاہیے. صحیح. اور بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی بات ہے. بس یہ آزمائش شرط ہے. آزمائش شرط ہے. کیا بات ہے, زبردست بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ آپ کی فیملی بھی آئیں گے, اس دفعہ کریں گے نا؟ بالکل آئیں گے, کیوں نہیں, سب کو انشاءاللہ بلائیں گے.
سب کو لائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. آپ نے بڑے اچھی باتیں کہی ناظرین سے اور بہت اچھی انفارمیشن دی آپ نے. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ نے یاد کیا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی موٹاپا جو ہے ناظرین بہت ایک گمبھیر سا مسئلہ بن گیا ہے. موٹاپے کی وجہ سے آج کل جوڑوں کے درد ہو گئے ہیں, آج کل کمر کی پرابلمز ہو گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کمر ہی سب کچھ ہوتے ہیں, جوڑے سب کچھ ہوتے ہیں لوگوں کے. موٹاپے کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو رہے ہیں, موٹاپے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک, ہارٹ ڈیزیز, کولیسٹرول بڑھ رہے ہیں, ان کی وجہ سے انجائنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا بے روزگاری بھی آ جاتا ہے, کیونکہ مومنٹس نہیں ہوتے صحیح. رشتوں میں بھی رکاوٹ اس لیے آ جاتا ہے, انسان ڈھیلا عجیب غریب ہے, آج کا کام کل کو چھوڑنا, کیونکہ صحت صحیح جب نہیں ہوتے انسان کا وہ کیا پلاننگ کر سکتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, کس طرح کے. تو اس وجہ سے غصہ بڑھ جاتے ہیں اور امراض بڑھتے جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ باعث بنتے ہیں جو موٹاپا ہے وہ آپ کے بہت سے امراض کا. یہ نہ تنہا کہ اس کے گردوں کے مسائل اور نفسیاتی بیماریاں بہت سے, ٹینشن, ڈپریشن اس سے بڑھ سکتا ہے. اسٹریس میں انسان مبتلا ہوتے ہیں تو کیونکہ آپ کے اندر ان نیچرل ایکسٹرا فیٹس ہے, تو اس وجہ سے امراض بڑھتے جاتے ہیں. اور تو آتے ہیں ہم رشتوں میں ناکامی بھی ایک انسان کا دل کے امراض کا بڑھتے ہیں. اس کی وجہ سے رشتوں میں ناکامی, مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ عجیب غریب ان کا سلوک ہوتے ہیں, غیر اخلاقی اور سوچ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو سوچ ان کے غیر اخلاقی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک کال لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ الحمدللہ کا شکر ہے. کون بات کریں, کہاں سے؟ سر میں صفدر بات کر رہا ہوں ملتان سے. کون بات کرے؟ صفدر ملتان سے بات کر رہا ہوں سر. آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ کا شکر ہے. صفدر صاحب کیا کہیں گے؟ سر ماشاءاللہ بڑے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت شکریہ صفدر صاحب. اچھا مجھے یہ بتائے کہ بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں کیوں ہوتے ہیں, کیوں یہ بلڈ پریشر اور دل کے امراض کیوں بڑھتے جا رہے ہیں معاشرے میں, کیوں بڑھتے جا رہے ہیں دنیا میں, پوری دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس سے امراض کی اتنا زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ سر یہ میرے خیال میں تو دو اس کے مسئلے آ رہے ہیں, کہ ایک تو یہ ٹینشن کی وجہ سے, دوسرا یہ خوراک کی وجہ سے. اچھا, ایک ٹینشن کی وجہ سے, دوسرا خوراک کی وجہ سے. خوراک کی وجہ سے, کیونکہ آج کل ٹینشن اتنی بڑھتی جا رہی ہے, روزگار کی ٹینشن, بچوں کی ٹینشن, ٹریفک کی ٹینشن, بجلی کی ٹینشن. صحیح. تو اس سے پھر آدمی سوچتا رہتا ہے اور اس کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا سر خوراک جو آج کل ہے وہ خالص آ نہیں رہی اور پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے. ہاں اچھا, یعنی خالص خوراک جو بازار میں لوگ کھانے کھاتے ہیں تو اس وجہ سے ہے نا؟ اس وجہ سے ہے سر, وہ کیونکہ مسالے غیر معیاری ہوتے ہیں, تیل غیر معیاری ہوتا ہے, ماحول غیر معیاری ہوتا ہے, اور وہ اس سے سارا یہ انسان کی بیماریاں اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہاں آج کل ہر غریب آدمی چاہتا ہے کہ وہ 5 سٹار ہوٹل میں کھانا کھائیں, باہر نکلیں, ہوٹلوں میں جائیں, عجیب غریب کھانے کھائیں. دیکھیے پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد. وہ کہتے ہیں, افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہمارے نصیب میں نہیں, اور تھا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں نہیں ڈالی ہیں, تو کیا کریں. امیر لوگ دیکھیں کیسے کھاتے ہیں, کتنا مزے لیتے ہیں, تو کیا آپ اس کو مزے سمجھتے ہیں کہ عذاب سمجھتے ہیں آپ؟
یہ سر یہ عذاب ہے, یہ مزے نہیں ہے. مزے تو وہ ہے جو گھر کا کھانا ہے, صاف ستھرا کھانا ہے, گھر کے ساتھ مل کے کھانا ہے, سب کے ساتھ وہ ہے. یہ تو بازار میں کھانا تو سارا 2 نمبر کھانا ہوتا ہے, ٹینشن بھی ہوتا ہے. لوگ ریڑیوں سے کھا لیتے ہیں, اور وہ جو باہر ہوٹل عام سے بنے ہوتے ہیں, چھپروں والے ہوٹل, ادھر سے کھا لیتے ہیں. تو وہ بیماری ہے, وہ تو بہت بیماری ہے. اس سے ٹینشن, بلڈ پریشر کا مسئلہ, ہارٹ کا مسئلہ. آپ نے فرمایا کہ یہ 2 نمبر کھانا ہے, تو ایک اور سر لوگ جو لائف سٹائل سارا چینج کر لیا ہے ہم لوگوں نے, سب نے, تو وہ صبح اٹھتے ہیں, واک کرتے نہیں ہیں, ایکسرسائز کرتے نہیں ہیں, سے دور ہو گئے ہیں, اور وہ مصنوعی زندگی کے قریب ہو گئے ہیں. ہم لوگ ساری رات بیٹھے ہیں, کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہیں, ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے یہ سارا وہ بیماری کو جنم دیتی ہیں. بالکل صحیح فرما رہے, یعنی لائف جو ہے نا وہ ان نیچرل ہو گئے نا. ہاں, ان نیچرل ہو گیا ہے. اور سر میں آپ اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن ہم جو لوگ جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ, جنہوں نے سمجھا سیکھا ہوا ہے, اور جو سمجھا کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, وہ تو فٹ ہے سر, فٹ ہے الحمدللہ. جی ماشاءاللہ, وہ تو ماشاءاللہ زبردست ہیں, کیونکہ یہ طریقہ علاج نیچرل طریقہ علاج ہے. اس میں آدمی ٹینشن سے بھی دور ہو جاتا ہے, پریشانیوں سے بھی دور, اور بیماریوں سے بھی دور. صحیح الحمدللہ اور سر وہ ایسا ہے کہ بھی اور بتاتے ہیں طریقے, اور جو مطلب سمجھا کے اندر سکھائے جاتے ہیں, ماشاءاللہ زبردست طریقے ہیں, اور ان سے انسان میں بہتری آتی ہے. بہت اچھی بات ہے. ہاں, بہت بہتری آتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے, بہت زیادہ بہتری آتی ہے سر. یہ آپ یہ دیکھیں گے, اس میں ایسے طریقے بتائے گئے ہیں کہ انسان اپنے آپ پہ پرستی کرتا ہے, دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے, غریب لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے, تو اس کو نیکی ملتی ہے, اس کا اجر ملتا ہے. اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے تو وہ بیماریوں سے بچتا ہے. کولیسٹرول پہ کنٹرول ہو جاتا ہے, ہارٹ کا جو مسئلہ ہے اس پہ کنٹرول ہو جاتا ہے, اور بلڈ پریشر بھی اس کا نارمل رہتا ہے. صحیح. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ہم سمدہ میں سیکھتے ہیں یا HMF سیکھتے ہیں, اس چیزوں کو یہ نیچر کے قریب لے جاتا ہے انسان کو نا, نیچر کی طاقت کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, ہے نا. اوہو, پھر کہاں غائب ہو گئے نہیں پتا. تو چلو خیر ہے, پھر دوبارہ انشاءاللہ پھر بات کرتے رہیں گے. چلو بات تو کر لی آپ نے, بڑے اچھی بات کہی, بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ جو بازار میں ملتے ہیں تمام 2 نمبر کھانے ہوتے ہیں. یہ تو خود بنانے والے کو بھی پتا ہے کہ وہ واقعی یہ تلی ہوئی چیزیں, عجیب غریب چیزیں, وہ اچھے ٹیسٹی بنانے کے لیے وہ نیچرل چیزیں سب اڑ جاتے, اسے چلے جاتے, ختم ہو جاتے. جس طرح ہم پرانے وقتوں میں نیچرل طریقے سے لکڑی جلا کے اور دیگچی رکھی, اس پہ آرام سے اس پہ ہانڈی رکھے, اور پھر جو ہے نا ہم نے اس میں چیزیں ڈال کے اور بڑی خوبصورت طریقے سے مزے کے اس پہ اوپر ڈھکن رکھی, وہ چیزیں ابل جاتے, اور بس پھر اس کے بعد ہم کھا لیتے نیچرل طریقے سے. میرے منہ میں پانی آ رہے کیونکہ اس وقت مجھے بھوک بھی لگی ہے, تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا ایک اچھے سے کھانا کھاتے نیچرل یعنی. اور یقین مانے وہ کھانے مجھے یاد ہے, آج مجھے یقین مانے 5 سٹار ہوٹل کے کھانے مجھے بالکل پسند نہیں ہے, رہنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے وہاں پر. اگر کہ ہم وہاں پر ہی تقریباً زندگی زیادہ تر ہماری ہوٹل میں ہی گزرتے, 5 سٹار ہوٹل میں, مگر مجھے مزہ نہیں آ رہا اس چیزوں کا. بہت عجیب ہے, عجیب غریب دنیا ہے, سمجھ میں آتے بھی ہیں, سمجھ سے باہر پہ ہیں. مجھے تو برحال چونکہ لوگ اب ریبوٹ بن چکے, مشین بن چکے, ان کو ایسا لگتا ہے یہ باتیں کہ بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. کچھ لوگوں کو لگتا ہے برحال میرا فرض ہے سمجھانا, میرا فرض ہے آپ کو بتانا, باقی آپ جیسے سمجھتے ہیں وہ سمجھ لیں. باتوں کو کچھ کہیں گے, کچھ رخ اس کی بدل کے کہیں اور لے جاتے ہیں, کچھ کیا کرتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی سوچ پہ. میرا فرض بنتے ہے کہ میں آپ کو اچھی چیزیں بتا دوں, بیسٹ اور بہترین چیزیں گائیڈ کروں, میں آپ کو کوشش کرتا ہوں اس کا. تو اگر کہیں نہ کہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں معاف کر دیا کرو.
یا شاید غلطی نہ ہو، آپ کو خود غلطی لگتا ہوگا، کیونکہ مختلف لوگوں کی مختلف مائنڈ بنی ہوئی ہے، ان کو ماحول سے جو انسٹالیشن ملی ہے ان کو مختلف قسم کے، ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، زندگی تو ایسے انجوائے کرنی چاہیے، ویسے یار یہ انجوائمنٹ ہے جو کہ دل کے امراض بڑھ گئے ہیں یار، بلڈ پریشر، غصہ بڑھتے جا رہے ہیں یار، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ آپ انجوائمنٹ کہتے ہیں اس کو؟ جوڑوں کی بیماریاں، موٹاپے بڑھتے جا رہے، کولیسٹرول بڑھتے جا رہے، شوگر بڑھتے جا رہے، خدا را مہلک بیماریاں جس کا علاج نہیں ہے، میڈیکل میں کسی بھی طریقے میں علاج نہیں ہے۔ بہرحال پروگرام کا وقت نہیں ہے، یہ دنیا بڑے عجیب ہے، سمجھ میں کبھی آتے بھی ہے، کبھی سمجھ سے باہر ہوتی ہے، یہ انسان بڑا عجیب ہے، کوئی کیا چاہتے، کوئی کیا چاہتے، سمجھ سے باہر پہ ہے، یہ انسان کو سمجھنا بہت بڑا کام ہے، کسی انسان کا کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو۔ ناظرین پروگرام کا وقت نہیں ہے، سوری میں نے غصے کے چھوڑنے کا طریقہ نہیں بتایا، کیونکہ مجھے ابھی بتایا کہ یہ ہیں کس طرح ہیں، اور موٹاپے پہ انشاءاللہ ایک پروگرام ضرور آپ کو بتاؤں گا، موٹاپے کو کیسے کنٹرول کریں، اور باقی آگے کولیسٹرول، شوگر وغیرہ پہ بھی کریں گے، اور اس پہ بھی انشاءاللہ کریں گے، تمام چیزوں پہ۔ آج جو ہے نا اگلا پروگرام میرا ہوگا کہ کس طرح ہم غصہ کو کنٹرول کریں، اور یہ دل کے امراض کو کیسے کنٹرول کریں، دل کی بیماریاں اور بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کریں، یہ تمام چیزیں میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ اگلے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیلف کنٹرول ود HMF، سیلف کنٹرول تھرو HMF، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا HMF کے تھرو، یہ اگلے یہ میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا، کیسے آپ اپنے آپ پہ قابو پائیں، اور اپنے احساسات کو، ایموشنز کو یعنی کیسے قابو پائیں، اپنے سوچوں پر کیسے قابو پائیں، اپنے جذبات پر قابو پانا کیسے، اپنے حرکات پر قابو پانا، اپنے رویوں پر قابو پانا، رویوں کو کنٹرول کرنا، اپنی باتوں کو، اپنے زبان کو کنٹرول کرنا، یہ تمام چیزیں، سوچوں کو کنٹرول کرنا، زندگی کو کنٹرول کرنا، یہ اگلے پروگرام میں ہوں گے، اور اس پروگرام کا ٹاپک ہے سیلف کنٹرول تھرو HMF۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام ضرور دیکھنے، اللہ حافظ۔